ہماری گفتگو کا عنوان جھوٹ معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہوں کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے ہی لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابے کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ بھی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جھوٹ کیا ہے؟ لفظ جھوٹ کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں۔ خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا، چاہے وہ خبر دینا جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، جھوٹ کہلاتا ہے۔ اگر خبر دینے والے کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ گنہگار ہوگا، پھر وہ جھوٹ اگر کسی کے لیے ضرر کا سبب بنے، نقصان کا سبب بنے تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا، ورنہ تو گناہ صغیرہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جھوٹا کو جو انجام بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کوئی بات بغیر تحقیق کے اپنی زبان سے نہ نکالے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جس بات کی تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو۔ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے اس سب کی پوچھ ہوگی۔ آیات مذکورہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکالو، نہ اس کی اندھادھند پیروی کرو۔ آدمی کو چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لے کر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا عمل میں لائے۔ سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی اٹکل پچو کوئی حقوق نہ لگائے یا عمل درآمد شروع نہ کر دے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر کسی کے در پہ آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، اندیکھی یا انسنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، غیر معلوم اشیاء کی نسبت دعویٰ کرنا کہ یہ میں جانتا ہوں، یہ سب صورتیں اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قوا کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بے موقع تو خرچ نہیں کیا۔ انسان جب بھی کچھ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں، اسے ریکارڈ کر کے مطابق اللہ کے سامنے قیامت کے دن جزا اور سزا کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک ٹاک لگانے والا تیار رہتا ہے، یعنی لکھنے والا تیار رہتا ہے۔ یعنی انسان کوئی کلمہ جسے اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے یہ نگراں فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں، اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو اور خیر یا شر ہو۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضائے دائمی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ و وبال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ حدیث شریف میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن آیات میں کی گئی ہے۔ جھوٹ اور بلا تحقیق کسی بات کے پھیلانے کی قباحت و شناعت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس بدترین گناہ کی قباحت و شناعت کھلے عام بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافی عمل قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، یعنی اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات قرار دیا ہے، ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ حدیث شریف میں آیا فرماتے ہیں کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، تاکہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث میں اور آیا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں پیارے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات شمار کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا کہ یقیناً جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ خیانت تو خود ہی ایک مبغوض عمل ہے، ایک گھٹیا عمل ہے، پھر اس کا بڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب۔ ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے ایسی بات بیان کرو جس حوالے سے وہ تجھے سچا سمجھتا ہے، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے بھائیو، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ شمار کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتلاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے ہیں؟ 3 بار فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جملے کو اس کثرت سے ارشاد فرمایا، اس کثرت سے بار بار فرمانے لگے کہ ہم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کاش آپ چپ ہو جائیں۔ صرف یہی نہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں فساد و بگاڑ اور ایک آدمی پر جھوٹ سے ظلم ہو رہا ہو وہی ممنوع ہے، بلکہ لطف اندوزی اور ہنسانے کے لیے
تفریح بازی کے لیے جھوٹ بولنا بھی ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب ویل لہ، فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسے، لہذا وہ جھوٹ بول جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ویل لہ، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے۔ میرے بھائیو، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ شریعت مطہرہ اسلامیہ میں جھوٹ بولنا اکبر کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ اور حرام ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ یہ ہے بس جھوٹ افترا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ ہیں پورے جھوٹے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہہ دیا کرو کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دو گے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ میرے بھائیوں، چند جگہوں پر چند ایسے مواقع ہیں جہاں پر جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے، ہلکی سی گنجائش دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق شیخ الاسلام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جان لیں کہ جھوٹ اگرچہ اس کی اصل حرام ہے مگر بعض حالات میں چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد یعنی اس کا وسیلہ ہے کہ لہذا ہر وہ اچھا مقصد جس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر اس کا حصول بغیر جھوٹ کے ممکن ہی نہ ہو وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پھر اگر اس مقصد کا حاصل کرنا مباح ہو تو جھوٹ بولنا بھی مباح کے درجے میں ہے، اگر اس کا حصول واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب کے درجے میں ہے۔ چنانچہ جب ایک مسلمان کسی ظالم سے چھپ جائے جو اس کا قتل کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کا مال چھیننا چاہتا ہے اور اس نے اس کا مال چھپا کر کہیں رکھ دیا ہو، پھر ایک شخص سے اس حوالے سے پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ وہ شخص یا وہ مال کہاں ہے جو تم نے چھپایا ہے، تو یہاں اس شخص کو یعنی مال کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی ہو، ایک ظالم شخص اس کو غصب کرنا چاہتا ہو، اس کو ہڑپنا چاہتا ہو، تو یہاں بھی اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا شخص اپنے الفاظ سے ایسے درست مقصود کا ارادہ کرے جو اس کے الفاظ سے جھوٹ نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ اور سامنے والے کی سمجھ کے اعتبار سے وہ جھوٹ ہو۔ اگر وہ شخص توریہ سے کام لینے کے بجائے صراحتاً جھوٹ بھی بولتا ہے تو یہ ان صورتوں میں حرام نہیں ہے۔ جھوٹ اعتماد و یقین کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان صورتوں کے علاوہ ہمیں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا جھوٹ بولنا دنیا و آخرت میں سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ جھوٹ اللہ رب العالمین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسری بیماریوں کے مقابلے میں بہت عام ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جھوٹ سے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ جب لوگوں کے جھوٹے شخص کی پہچان ہوتی ہے، جب لوگ جھوٹے شخص کو پہچان لیتے ہیں، اس کا تعارف ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتے، کبھی بھی اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کبھی کبھار حقیقی پریشانی میں ہوتے ہیں مگر سننے والے اس کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنے والا شخص جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا، معاشرہ اس کو بے اعتمادی میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے شخص پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعتماد اور اپنے یقین کو مجروح کر چکا ہوتا ہے، اپنا اعتماد کھو چکا ہوتا ہے۔
آخری بات بس یہی ہے میرے بھائیوں، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان عداوت و دشمنی کو پروان چڑھاتی ہے، اس سے آپس میں ناچاقی بڑھتی ہے، نا اتفاقی بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے مفاسد سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹے لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں اور خود بھی جھوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اگر کوئی بولتا بھی ہے تو اس کو تنبیہ کریں، اسے جھوٹ بولنے سے اس کو اجتناب کروائیں، اس کو پرہیز کرائیں۔ کسی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر اس پر رد عمل نہ کریں۔ سنی سنائی باتوں پر اچھے یا برے کا فیصلہ نہ کریں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے کہتا ہے تو آپ اس سے اس بات کا ثبوت کا مطالبہ کریں، آپ اس سے کہیں کہ آپ اس بات کو ثابت کریں جس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ ثبوت پیش نہیں کر پاتا تو اس کی بات پر توجہ نہ دیجیے اور اس کے دھتکاریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی حوالے سے معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے، فلاں شخص جھوٹ بولتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہیں کر لی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اسلامی طریقے پر گامزن فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔